بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 1 مئی سے استغفار کا بہت خاص الخاص وظیفہ کروایا جا رہا ہے، اور یہ وظیفہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ سب کے لیے کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو اس وظیفے کو کرے گا اسے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اسے کیا کچھ ملے گا، وہ کتنا نوازا جائے گا، اس کی کتنی مشکلات اور پریشانیاں حل ہوں گی، اس کی حاجات کیسے پوری ہوں گی، اس کی دعائیں کتنی قبول ہوں گی، اس کے رزق میں برکتیں کتنی ہوں گی، وہ کتنا نوازا جائے گا، اس کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اسے کیسے نجات نصیب ہوگی۔ اتنا امپورٹنٹ وظیفہ یہ فی سبیل اللہ کروایا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ کولیپس ہو کر رہ گیا اور اس کی زندگی میں خوشیوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور جو چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے، اس کی پرابلمز بھی سالو ہو جائیں، اس کی حاجات بھی پوری ہو جائیں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اجازت بھی ان کو میں دوں گا کہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے بہت زیادہ امتیوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اچھا، یہ وظیفہ بالعموم تو تمام عاشقان رسول کے لیے ہے، لیکن بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں دنس چکے، گناہوں کی نحوست کے سبب ہمارے دل سیاہ ہو چکے، زنگ آلود ہو چکے، دل تاریک ہو چکے، دلوں میں داغ دبے اور مہریں لگ چکی، اور ہمارا دل مکمل طور پر سیاہ ہو چکا، اور ہم اللہ کی عبادت کی نعمت سے محروم ہو چکے۔ اور وہ لوگ کہ جو چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پاتے، نیک نہیں بن پاتے، گناہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ کرتے ان کو کوئی تکلیف اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن 2 نفل پڑھنا ان کے لیے بہت زیادہ دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیک اور نمازی اور متقی پرہیزگار بن جائیں اور ہم اللہ کے راستے پر چل پڑیں، ہم اللہ کریم ہمیں بھی نیک بنا دے، لیکن چاہ کر بھی نیک نہیں بن پاتے، چاہ کر بھی عبادت گزار نہیں بن پاتے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، ایسی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ بھی نیک بن جائیں گے، آپ بھی نمازی بن جائیں گے، انشاءاللہ آپ بھی متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے اور خوف خدا سے آنسو بہانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی بھی بقیہ زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے گزرے گی انشاءاللہ، اور ہر بری سے بری عادت چھوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ گناہوں کی نحوست سے نجات نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایسی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسی آپ کی لائف میں پازیٹیو چینجز آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے کہ دیکھو وہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے دل کو موڑ لیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کی توفیق دی، اور کتنا نیک نمازی اور پرہیزگار اور متقی اور باحیا بن گیا ہے، اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بڑی آپ کی تعظیم کریں گے، اور آپ کو بھی عبادت گزاروں میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، استغفار کے وظیفے کا دوسرا جو بڑا فائدہ وہ یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اس کے رزق روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی جو رزق کی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا کاروبار کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری پارٹنرشپس بھی ہم نے کر کے دیکھ لی، پارٹنرشپ بھی نہیں چلتی، اور ہمارا کاروبار کولیپس ہو کر رہ جاتا ہے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہمارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے، اور کہیں بھی رزق کا انتظام نہیں ہوتا، کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو جو بھی چاہتا ہو نا کہ اس کے رزق میں بہت زیادہ وسعت ہو جائے، اس کا رزق، اس کا کاروبار بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے نا، یہ وظیفہ بالخصوص ان کے لیے، اور انشاءاللہ اس عمل کے دوران ہی انشاءاللہ آپ وہ برکتیں دیکھیں گے کہ رزق میں ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ کی رحمت سے رزق کے ذرائع کھلنا شروع ہو جائیں گے، اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا انتظام ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں اس مبارک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس استغفار کے وظیفے کا تیسرا بڑا فائدہ وہ یہ کہ کوئی شخص اگر کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مصیبت چاہے جتنی مرضی بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے ہر بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوگی، ہر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہوگی، اور وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی،
ہم مکمل طور پر برباد ہو گئے اور نا امید ہو چکے زندگیوں سے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ چکی، بے فائدہ ہو کر رہ گئی، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے لیے عذاب بن چکی اور ہمارا زندہ نہ رہنا ہی بہتر ہے، اور جو اپنی زندگیوں سے مایوس ہو چکے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی پازیٹیو چینجنگز نہیں آئیں گی، کبھی بھی خیر ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوگا، سلامتی داخل نہیں ہوگی، اور ہمارا حال اس سے بھی برا ہی سے برا ہوتا جائے گا، تو خوشخبری ہے ان کے لیے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے والوں کی زندگی میں بہت زبردست تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ آپ کی جو ناکامیاں ہیں اور جو آپ کی بربادیاں ہیں اور جو آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ یہ کامیابیوں اور کامرانیوں میں بدلنے والی ہیں، آپ کے غم خوشیوں میں بدلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ وہ نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وظیفے کا چوتھا بڑا فائدہ وہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو جس بھی جائز حاجت اور مراد کی تکمیل کے لیے کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ہر وہ حاجت اور ہر وہ جائز مراد کے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور وہ حاجات کے جو برسوں سے آپ نے کاوشیں کر لیں، کوششیں کر لیں، لیکن وہ حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ آرزوئیں، وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والوں کی وہ خواہشات اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی، اور وہ خواہشات کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پر کسی جادوگر نے کسی بھی علم کے ذریعے بندش لگا دی، خواہ وہ صحت کی بندش ہے، خواہ وہ کاروبار کی بندش ہے، خواہ وہ رشتوں کی بندش ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے والوں کی ہر طرح کی بندش، خواہ وہ کتنے بھی بڑے نامی گرامی جادوگر نے لگائی ہو، ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی روحانی، جسمانی، اثراتی، جناتی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ نجات نصیب ہوگی۔ اور آپ کو اپنی لائف میں اگر کسی بھی قسم کی پرابلمز کا سامنا ہے نا، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر محبت نہیں کرتا، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں موسم بہار آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اتنی برکات سے، استغفار کی برکات سے مالا مال ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں گے۔ دیکھیں استغفار کا وظیفہ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے، ہر غم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جبھی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ عرض کی گئی یا سیدی یہ ارشاد فرمائے سامان نجات کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ استغفار ہے، اور پھر فرمایا گیا نا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے گا۔ تو جو چاہتا ہو نا کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہو جائے، وہ نیک متقی پرہیزگار باحیا اور بہت زیادہ نیکیاں کمانے والا، اور جس کی دنیا بھی سنور جائے اس کی آخرت بھی سنور جائے، تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں شارٹلی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے اس وظیفے میں اس استغفار کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہم اس استغفار کو اس مبارک وظیفے میں پڑھیں گے، اور اس کو میں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کی ہے۔ پہلی تعداد تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 21 ایام 4100 کی تعداد میں پڑھیں۔ اچھا 4100 اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر دوسری تعداد اس کی 1100 مرتبہ ہے۔ 1100 مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو، دیکھیں یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، اور صرف 21 ایام آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ سدھر جائیں، سب کچھ مل جائے، تو 1100 کی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اگر کوئی 1100 بھی نہ پڑھ سکے تو وہ 313 مرتبہ 21 دن ضرور پڑھے، اور کوشش کریں کہ وقت بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، اور تنہائی ہو، اور کوئی آپ کو انٹرپٹ اور ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور آپ توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کوئی 313 بھی نہ
پڑھ سکے تو ایک تسبیح ضرور پڑھے. یہ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے حضور نبی پاک علیہ السلام کا امتی اس مبارک عمل سے محروم نہ رہے. اس حوالے سے باقاعدہ انشاءاللہ ہم تربیتی سیشنز بھی ہوں گے، لائیو سیشنز میرے اسی یوٹیوب چینل پر ہوں گے. استغفار کرنے کا وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور اس سے قبل درود ابراہیمی پڑھنے کا وہ طریقہ کہ جنہوں نے اس طریقے کے مطابق جو میں نے بتایا جب اس طریقے کے مطابق پڑھا، دیکھیں کتنے ان کو فیض و برکات حاصل ہوئے. تو یہ طریقہ بھی بہت خاص طریقہ ہوگا، اور جتنے بھی لائیو سیشنز ہوں گے میرے اسی یوٹیوب چینل پر لائیو ہوں گے. اور پہلے اس پر باقاعدہ گروپس بھی ہم نے کریٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو گروپس میں ایڈ کیا جائے گا. میلز کا گروپ الگ ہے، فیمیل کا گروپ الگ ہے. دیے گئے نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور جو اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کریں گے، اور پھر اس کے بعد دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے. آپ کو گروپس میں ایڈ کر دیا جائے گا. اس عمل کی کوئی بھی فیس آپ سے وصول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ہم کسی بھی عمل کی فیس وصول کرتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ ہی یہ اعمال کروائے جاتے ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، اور ہم سب کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. کمنٹس میں آمین لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.